دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ چین کا ادب دنیا کے قدیم ترین اور مؤثر ترین ادب میں شمار ہوتا ہے۔ چین کی عکایات دنیا بھر میں دلچسپی اور حکمت کا مرکہ سمجھی جاتی ہیں۔ ان پر حکمت عکایات میں سے ایک موتی آپ کے لیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ بڑے اطمینان اور سکون سے حکومت کرتا تھا۔ اس کا ملک خوشحال اور رعایا مالا مال تھی۔ سلطنت میں چھوٹے بڑے ملازم آقا سبھی خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک رات بادشاہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی خوابگاہ کی چھت میں ایک لومڑی دم سے بندھی ہوئی لٹک رہی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خواب کا مطلب سمجھنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ صبح کو اس نے اپنے سب وزیر اور مشیر طلب کیے مگر ان میں سے کوئی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ بادشاہ نے اپنے ملک میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے خواب کا مطلب بتائے گا اسے زر و دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ تیسرے روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شاہی محل میں جمع ہونے لگے۔ ایک مفلس کسان محل میں جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ راستے میں سے ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا تھا۔ اس راستے کے دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ کھڑے تھے۔ کسان نے دیکھا کہ راستے کے موڑ پر ایک سانپ اپنا پھن اٹھائے بڑے مزے میں جھوم رہا ہے۔ سانپ کی نظر جب کسان پر پڑی تو بولا، صبح بخیر کسان بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ کسان نے بادشاہ کے خواب کا قصہ سنایا۔ کوئی بات نہیں، سانپ نے جواب دیا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ بادشاہ جو تمہیں دے گا اس کا نصف حصہ مجھے دو گے تو میں تمہیں اس خواب کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ کسان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے حلف اٹھا کر وعدہ کیا کہ وہ سب انعام سانپ کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ سن کر سانپ نے کہا، میں انعام کو 2 برابر حصہ میں تقسیم کروں گا، ایک حصہ تمہارا دوسرا میرا ہوگا۔ آپ بادشاہ سے جا کر کہو کہ لومڑی کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بادشاہت میں فریب، دھوکہ دہی، غداری، بددیانتی اور رشوت ستانی موجود۔ سانپ کا شکریہ ادا کر کے مال کی جانب روانہ ہوا۔ جب اس نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو یہ تعبیر بادشاہ کے جی کو لگی اور اس نے کسان کو بہت سی مال و دولت دی۔ اتنی دولت پا کر کسان کی نیت میں فتور آ گیا، اس لیے دوسرے راستے سے اپنے گھر روانہ ہوا تاکہ سانپ کو اس کا حصہ نہ دینا پڑے۔ کچھ مدت بعد بادشاہ نے پھر ایک اور خواب دیکھا۔ اس کی خوابگاہ کی چھت کے درمیان دھاگے سے بندھی ہوئی ننگی تلوار لٹک رہی تھی۔ صبح کو بیدار ہوتے ہی بادشاہ نے کسان کو بلوا بھیجا۔ اے کسان، یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ بہرحال مجبوراً پہلے راستے پر اسے جانا پڑا۔ جب وہ پہلی جگہ پر پہنچا جہاں اس نے سانپ کو دیکھا تھا، اب وہاں سانپ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے پکارا، اے سانپ بھائی، ایک گھڑی کے لیے تشریف لائیے، مجھے آپ سے نہایت ضروری کام ہے۔ جب تک اسے سانپ نظر نہ آیا وہ زور زور سے یہی چلاتا رہا۔ آخرکار اسے سانپ کی آواز آئی، آپ کیا چاہتی ہو؟ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟
کیسان نے بادشاہ کا نیا خواب سنایا اور سانپ سے گڑ گڑا کر مدد مانگی۔ سانپ نے جواب دیا، بادشاہ جی جا کر کہو کہ ننگی تلوار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دشمن ملک کے اندر اور ملک کے باہر تیار کھڑے ہیں۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ جنگ کے لیے فوراً تیاری شروع کر دے اور اپنے دشمنوں پر حملہ کر دے۔ سانپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیسان محل کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو ایک بار پھر اس نے کیسان کو مالا مال کر دیا۔ اس مرتبہ کیسان انعام لے کر پہلے ہی راستے سے گھر روانہ ہوا۔ پگ ڈنڈی پر بیٹھا ہوا اس کا سانپ انتظار کر رہا تھا۔ کیسان کو دیکھتے ہی سانپ بولا، لاؤ بھائی، میرا حصہ یاد ہے نا، تم وعدہ کر چکے ہو۔ کیسا حصہ؟ کیسان یہ کہتے ہوئے تلوار سونت کر سانپ پر پال پڑا اور سوراخ میں گھستے ہوئے سانپ کی دم کاٹ لی، پھر مزے مزے سے گھر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے پھر خواب دیکھا، اس کی چھت سے ایک ذبح کی ہوئی بھیڑ لٹک رہی ہے۔ صبح کو بادشاہ نے پھر کیسان کو بلوایا۔ اب کیسان کے احسان ہوتا ہو گئے۔ وہ سوچنے لگا، میں کیسے بادشاہ کے پاس جا سکتا ہوں، 2 بار تو سانپ نے مدد کی تھی۔ سانپ کچھ بتانے سے رہا بلکہ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لے گا، کیونکہ میں نے سانپ کی بلائی اور نیکی کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا ہے۔ تاہم کیسان کو کوئی اور راستہ سوچتا ہی نہیں تھا، لہذا وہ پہلے ہی راستے پر روانہ ہوا۔ پرانی جگہ پہنچ کر پکارنے لگا، ارے سانپ بھائی، ارے سانپ بھائی، پل بھر کے لیے یہاں آئیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کافی دیر تک کیسان چلاتا رہا، آخر سانپ اپنے بل سے باہر نکلا۔ کیسان نے اپنی پریشانی بتائی۔ سانپ بولا، اگر تم بادشاہ کا عطا کردہ انعام کا نصف حصہ مجھے دینے کا وعدہ کرو تو میں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ کیسان نے قسمیں کھائیں، سانپ کو یقین دلایا اس مرتبہ وہ ضرور وعدہ پورے کرے گا۔ سانپ بولا، بھیڑ کا مطلب یہ ہے کہ اب بادشاہ کی سلطنت میں امن و امان کا دورہ ہوگا، لوگ بھیڑوں کی مانند سکون سے رکھیں گے اور امن پسند ہوں گے، آپس میں پیار محبت سے رہیں گے۔ کیسان نے سانپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور بادشاہ کے ہاں روانہ ہوا۔ بادشاہ اس کا خواب کا مطلب سن کر بہت خوش ہوا، کیسان کو پہلے سے زیادہ تحائف دیے۔ کیسان پرانے راستے سے گھر روانہ ہوا اور راستے میں سانپ اس کا منتظر تھا۔ کیسان نے اس کے سامنے سب تحائف ڈال دیے۔ آپ نے کمال تامل مزاجی سے کام لیا، جو کچھ بادشاہ مجھے پہلے دے چکا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کیسان نے سانپ سے کہا، پھر بڑی ہی عاجزی سے معافی مانگنے لگا۔ سانپ بولا، تمہیں افسوس کرنا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارا قصور نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ جب تم یہاں آئے تو اس وقت تمام لوگ دھوکے باز اور جھوٹے تھے۔ ملک میں غداری اور فریب دہی کا دورہ تھا، اس لیے تم بھی دغا باز نکلے۔ اپنے وعدے کے باوجود بادشاہ سے حاصل کردہ انعام حاصل کر کے دوسرے راستے سے گھر پہنچ گئے۔ دوسری مرتبہ ہر طرف جنگ کا چرچا تھا، لوگ آپس میں قتل و غاری پر آمادہ تھے، تو تم بھی بغیر کسی وجہ سے مجھ سے الجھ پڑے اور میری دم کاٹ لی۔ اب کی بار جب ہر طرف امن ہو رہا ہے، لوگ نفرت کو بھول کر پیار سے رہنے لگے ہیں،
تم بھی تحفے لے کر میرے پاس آ گئے ہو اور مجھے میرا حصہ بانٹنے کو تیار ہو۔ جاؤ، خدا کی تم پر رحمت ہو، مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر سانپ اپنے سوراخ میں گم ہو گیا۔ اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ ہم سب پر اپنا فضل کرم رکھے، آمین۔